بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرامی، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اور اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے ماحول میں، آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے خاندان میں، پڑوس میں اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے فلسطین کے مظلوم بھائی اور بہنوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے گا اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی، لیکن آپ نے دعاؤں کا سلسلہ بند نہیں کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے جو دعائیں کی جا رہی ہیں دنیا بھر میں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کا ضرور جواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ سنتے ہیں عام طور پر جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، کہ رشتے آسمان پر ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کی عملی صورت ہوتی ہے۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے، کہاں تک صحیح ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن آج جس شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس کے بارے میں 100% قرآن کی تصدیق ہے کہ ان کا رشتہ، ان کا نکاح، ان کا عقد اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی پر کیا، اور وہ شخصیت اتنی خوش قسمت کہ جو اس واقعے سے پہلے گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، اس واقعے کے بعد ان کو بہت بڑی شہرت اور ان کو بہت بڑے انعامات اور اعزازات ملے۔ ناظرین گرامی، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور السابقون الاولون میں ان کو
شمار کیا جاتا ہے، اور جنہیں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین دنیا کی نعمت عطا فرمائی تھی، حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ذہن ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی اور میچورٹی عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں جو معاشرے کے پسماندہ طبقات ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات تھے، اور نہ صرف جذبات تھے بلکہ ان کو ٹائٹل ملا ام المساکین، اور ان کا ایک لقب تو ہے ام المومنین، دوسرا ان کا لقب ہے ام المساکین، اور تیسرا ان کا لقب ہے ام الحکم، یعنی ان کے پاس وزڈم تھی اور حکمت کی باتیں تھیں، اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں ام المومنین ہونے کا خطاب ملا۔ اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں یہ واقعہ جو تھا وہ یونیک تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آج کی شخصیت حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، اور یہ گمنامی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے بارے میں اتنا ہے کہ تقریباً 30 سال قبل ہجرت نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ پھر اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آ جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی وہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ زیادہ معلومات اس سے پہلے کی نہیں ہے، تاہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ درخواست آتی ہے کہ ان کے بارے میں قریش کے لوگ جو تھے وہ رشتہ مانگنے آ رہے تھے، اور اس وقت اگرچہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے، بھائی بھی موجود تھے، لیکن چونکہ وہ قریشی ہیں، بنو اسد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ بعض لوگ اپنے قبیلے اور خاندان کی وجہ سے شہرت پاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو خود اتنی شہرت پاتے ہیں کہ ان کا خاندان ان کی وجہ سے شہرت پاتا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے قبیلے کو ان کی وجہ سے عزت اور شہرت ملی، اور اپنے خاندان کی باعزت اور باوقار خاتون تھیں، لیکن جب ان کے پاس رشتے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رشتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے ہر دل عزیز جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد فرمایا، پھر وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر ان کو آپ نے اڈاپٹ کیا ایز اے سن، متبنہ۔ تو وہ کیا کہلاتے تھے؟ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی عزت عطا فرمائی، اور ان کا وقار جو ہے وہ بلند کیا۔ کہاں وہ ایک غلام تھے، اور ان کو آزاد کر کے پھر ان کو اپنے گھر کا ایک فرد بنایا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ مصلح بھی تھے، اور یہ عربوں کا جاہلی جو معاشرہ تھا اس کے اندر بہت سے امتیازات تھے، ایسے امتیازات تھے جو کہ
غلط باتوں پر جو ہے وہ مبنی تھے، اور اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جو کلاس سسٹم ہے، طبقاتی سسٹم ہے، کہ لوگ کچھ اپر کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لوور کلاس کے لوگ ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بات دوبارہ جو ہے تمام انسانی معاشرے میں ہو چکی ہے کہ جو اوپر کے خاندان کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے شادی اور نکاح کریں گے اور دوستی کریں گے کہ جو ان کے لیول کے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، میرے پاس رشتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اور اپنی وجہ بتا دی کہ یا رسول اللہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میری تو آپ کے ساتھ نسبت ہے، میں آپ کی کزن ہوں، اور حضرت زید جو ہیں وہ تو غلام آزاد ہوئی ہیں، اب میرا ان کے ساتھ کس طرح میچ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا، اور بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے پیچھے دو حکمتیں کار فرما تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو امتیازات بنائے گئے ہیں ان کو مٹایا جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور مقام دینا چاہتے تھے کہ جیسے آپ نے ان کو متبنہ بنایا، اڈاپٹ کیا، وہ زید بن محمد کہلانے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلی فرمایا کہ میں ان کی عزت اور توقیر اس طرح کر سکتا ہوں کہ اپنے خاندان کے خاتون کا نکاح ان سے کر دوں، تو اس زید کی عزت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جن لوگوں کو معاشرے کے اندر پسماندہ سمجھا جاتا ہے ان کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا۔ اور تیسری حکمت جو نظر آتی ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا، آپ سے ڈائریکٹلی تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کا اور صحبت اختیار کرنے کا موقع ملا تھا، ان کے پاس دین کا علم زیادہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید کے نکاح میں آئیں گی تو ان سے قرآن اور اسلام کی باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتے چلیں ناظرین گرامی کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کف، کاف واو اور وا، جس کو آپ انگلش میں کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں، اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کو فورس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جب دو کپلز کے درمیان پروپوزل ہو رہی ہوں تو کون سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے تاکہ ان کا نکاح کے بعد، شادی کے بعد ان کا رشتہ جو ہے وہ متوازن بنیادوں پر استوار ہو اور ان کی زندگی خوشگوار گزرے۔ ایک جو ہے کہ وہ ان کا نسب اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے کیا دونوں کا آپس میں میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے، خدشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اعلیٰ خاندان سے، خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کم تر ہے، تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ بون آف کنٹینشن بن جائے۔
اور دوسری وجہ کہ ان دونوں کی فائنانشل پوزیشن کیا وہ ایکول ہے، نیئر ایکول ہے، یا اس کے اندر بھی بہت زیادہ گیپ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں ان کے اندر کتنی کمپیٹیبلٹی ہے۔ یہ ہمارے فقہاء نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، کس لیے کہ تاکہ وہ کپل کے درمیان جو ہے پیار اور محبت اور پیس جو ہے وہ برقرار رہے، اور شادی کی جو وہ گاڑی ہے وہ خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ چلتی رہے۔ یہ فرائض میں نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ کمپیٹیبلٹی ہو اور اس کی شادی جو کی کوئی گارنٹی ہو کہ وہ کامیاب ہوگی، لیکن یہ باہر کیف فقہاء نے اس کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں شریعت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ 4 باتوں کا خیال رکھا جائے، نکاح کے اندر 4 باتوں کا خیال رکھا جائے کہ خاتون جو ہیں ان کا حسب کیا ہے، ان کا حسن و جمال جو ہے، اور ان کا دین، اور یہ ہے کہ بھی مال و دولت، یہ تمام باتیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ نے کس بات کا لحاظ رکھنا ہے جب آپ کے پاس رشتہ آتا ہے، کہ آپ دین کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بلند مقام پر جو ہے فائز ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر ماں کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آنے والی جو خاتون ہوں ان کے پاس دین کا علم ہو، اور وہ جو ہے اپنے علم کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے گھر کا جو ماحول ہے اس کو وہ اسلامی رکھیں گی، اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی ان کا اثر ہوگا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے تحائف دیے، اسی طریقے سے اپنی کزن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے ان کے جہیز میں بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور اس طریقے سے یہ نکاح جو ہے یہ ہو گیا۔ لیکن یہ نکاح زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، یہ نکاح تقریباً 1 سال کے قریب روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش 1 سال چل سکا، اور اس دوران میں ٹینشن رہی، اور ٹینشن کی جو ایک وجہ تھی، جو مین وجہ تھی، وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اصرار تھا کہ میں خاندانی نسب و شرافت کے لحاظ سے بہتر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو تھی وہ آرگومنٹس جو ہے وہ چلتی تھی، کہ نوبت بئیں جا رسید کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایات جو تھے وہ کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے جب اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للذی انعم اللہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب وہ شخص کہ جس کے اوپر آپ نے اور اللہ نے انعامات کیے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات حضرت زید کے اوپر کیا کیے تھے؟ ان کی تربیت کی، ان کو آزاد کیا،
ان کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا خوف کریں اور اپنی زوجہ کو نکاح کے اندر رکھیں اور اس کو طلاق مت دیں۔ یہ گفتگو ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا ناظرین کرام، اسلام کے اندر جو نکاح کا، جو شادی کا جو تصور ہے، اس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ شادی اور نکاح فار لائف ہے۔ نہ اس کے اندر ہم قرآن کو، نہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اس کے اندر انسان گواہ ہوتے ہیں۔ نہ اس کے اندر ہم کو قسم کھاتے ہیں، نہ اس کے اندر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک جیسے بزنس کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایجاب اور قبول کے اوپر، اور اس کے اندر دعا اور خطبہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ان بنیادوں پر اسلام کے اندر نکاح ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے اندر نکاح فار لائف ہوتا تو کتنے خاندان جو تھے ان کے اندر الجھنیں فار ایور جو ہے وہ رہتی۔ اور اسلام نے اس کے اندر یہ پروویژن رکھا ہے کہ اگر کسی موقع پر یہ شادی کا رشتہ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے توڑنے کی، لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح اور شادی کو توڑنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور بلا وجہ جو توڑتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ کیوں انہوں نے توڑا ہے۔ لیکن یہ کہ جو مین ریزن ہوتے ہیں اس کے، اگر وہ ان کی وجہ سے شادی کے اندر محبت کی بجائے نفرت اور روزانہ تکرار اور ٹینشن ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر طلاق کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیتے ہیں، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور عدت اختیار کرتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان کچھ اور تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید کو یہ فرماتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ تم نے طلاق نہیں دینی ہے اور اس شادی کو برقرار رکھنا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ زید نے طلاق دینی ہے الٹیمیٹلی، اور زید کی طلاق دینے کے بعد پھر آپ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب یہ جو بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پبلک کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں کسی کو اڈاپٹ کرتے تھے تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو ریئل جو رائٹ ہوتے ہیں ایک بچے کے، اولاد کے، وہ تمام کے تمام اس کو دے دیتے تھے، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر بچے کی زوجہ ہے تو اس کے ساتھ باپ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محترم ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ ہم وقفے سے پہلے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ وہ سوالات پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہمارے پاس دوسرے سیشن میں وقت ہے اس کے اندر ہم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تو وہ اپنے گھر بیٹھ گئیں اور وہ عدت کے اندر تھیں، اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی، اور آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ میں نے آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کون ہوگا جو جا کر حضرت زینب کو یہ خوشخبری سنائے۔ ہمارے پاس دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب سے پہلے ہوا تھا، وہ فوراً گئیں اور انہوں نے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوشخبری کو سن کر مسرت کا اظہار کیا، اور اپنے گلے میں جو ہار انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ تحفے کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ اور یہ ایک بہت پرانی ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ کو کوئی انسان کوئی بڑی اچھی خوشخبری سناتا ہے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں، آپ اس کو کچھ انعام دیتے ہیں، اور یہ ٹریڈیشن آج بھی بعض فیملیز میں اور بعض معاشروں میں قائم ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم ہی جا کر اپنی مطلقہ زینب بنت جہش کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ ایسے کبھی ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ دونوں کے تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں، ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض دیکھتے ہیں ہم بعض جگہوں پہ کہ وہاں پر ان کے درمیان دوبارہ نکاح تو نہیں ہوتا ہے لیکن خوشگوار تعلقات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ عام بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس دوران حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے
کہ ہاں یہ میری بیوی تھی، میری مطلقہ ہیں، لیکن ابھی تو ان کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو ان کا مقام، حضرت زینب کا مقام فوراً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اور ان کے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت بجائے اس کے کہ ان کو فیس ٹو فیس ان سے بات کرتے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب تمہیں اپنے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ پیغام تو اچھا ہے، لیکن اس کو میں فوری طور پر اس کا میں رسپانس نہیں دیتی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنسلٹیشن کرتی ہوں، مشورہ کرتی ہوں۔ کس بات کا مشورہ کرتی ہوں؟ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، کیا میں اس قابل ہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا سٹیٹس اور اس کا رول نبھانے کے میں قابل ہوں گی؟ میں یہ کنسلٹ کرنا چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو فوراً انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے علم میں، اگر آپ کی ججمنٹ میں میرے لیے یہ رشتہ، میں اس رشتے کے قابل ہوں، تو آپ مجھے اس کا قابل بنائیں اور مجھے اس کو آسان بنا دیں۔ بالفاظ دیگر استخارہ تھا کہ جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بڑا اہم کام آ جائے اور اس کے اندر وہ کوئی مائنڈ میک اپ نہ کر سکیں تو وہ استخارہ کریں، اور استخارہ کے اندر امید ہے کہ ان کو کوئی روشنی نظر آئے گی اور ان کو کسی طریقے سے ڈیسیشن میکنگ میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر 2 مہینے کے روزے رکھنے کو واجب قرار دیا۔ کیوں ناظرین گرامی؟ کہ یہ جو سٹیٹس تھا، یہ جو نعمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننا، کہ دنیا میں بھی زوجہ ہوں گی اور جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا اللہ کی طرف سے، ایک بہت بڑی بلیسنگ اور نعمت تھی۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی قدر کی، اور قدر کا ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں 2 مہینے شکرانے کے روزے رکھوں گی۔ اور ویسے بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، روزے رکھتی تھیں اور صدقہ اور خیرات جو تھیں وہ کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نیت کر لی تو آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو نکاح کی کوئی سیریمنی ہوئی ہے، نہ وہاں پر کوئی گواہ تھے، اور نہ ہمیں اور کسی چیز کی خبر ملتی ہے، کیونکہ نکاح تو آسمان میں ہو چکا تھا، اور نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سورہ احزاب کی آیتوں کی تلاوت کریں، اس کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ آتی ہے۔ صرف حضرت زید کا نام آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آتا ہے، لیکن دونوں کا جو نام آتا ہے تو اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کا ذکر کر کے دونوں کا، اس کے اندر دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور ان کا مقام جو ہے وہ بلند کیا۔ تو اب یہ ایک سنت طریقہ ہے، ایک ٹریڈیشن ہے اسلامی کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ساتھ ولیمہ ہوتا ہے۔ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں یہ بڑا مقام ہے اور بڑے فخر سے فرماتی تھیں اپنی سوکنوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کرتی تھیں تو کہتی تھیں کہ میں آپ کی وہ بیوی ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے پڑھا، اور اپنی سوکنوں سے یہ کہتی تھیں کہ میں تمہارے اندر وہ بیوی ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا، لیکن میں وہ ہوں کہ جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا عرش پر، آسمانوں پر۔ تو یہ بڑے فخر کی بات تھی، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑے فخر کے ساتھ ذکر کرتی تھی۔ اور اس ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسروں کی دل آزاری، بلکہ ایک جو حقیقت ہوتی ہے اس کو ذکر کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے GCSE میں A لیول میں اچھے گریڈ لی ہیں ڈسٹنکشن کے ساتھ تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا دل دکھانے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ولیمے کا جو ہے انتظام فرمایا، جو آپ نے اس سے پہلے کسی جو آپ کی عقد میں جو خواتین آئی تھیں ان کا کسی کا اس طرح جو ہے وہ ولیمے کا انتظام جو ہے وہ نہیں فرمایا تھا۔ اور اس کے اندر بھی بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو مہمان تھے ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی۔ اور اس کے اندر ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور روٹیوں کا انتظام ہوا۔ اور دوسری بات، جو جتنی بھی روایات ہیں صحیح مسلم کے اندر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بات کا اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہو گیا ہے اور ولیمہ جو ہے اب ہو رہا ہے، تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستو، کھجور اور اس طرح کی چیزیں ملا کر انہوں نے ایک ڈش بنائی اور اس کو ٹرے میں رکھ کر مجھے حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ، ہم سے یہ ہو سکتا تھا، ہم آپ کے ولیمے کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ نے اس کے اوپر اپنا ایک کپڑا رکھے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھے بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں کو بلائیں، نام بھی لیے اور نام کے بغیر بھی جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو آپ بلائیں۔ اور تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کسی نے پوچھا کہ کتنے مہمان تھے اس دعوت ولیمہ میں، تو انہوں نے کہا کہ 300 کے قریب تھے۔ اب کھانا تو بہت تھوڑا تھا یہاں، لیکن اس کے اندر معجزہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کھانے کی مقدار جو تھی وہ کپڑا اٹھانے سے پہلے زیادہ تھی یا کپڑا اٹھانے کے بعد زیادہ تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ ڈٹرمن نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر کیف یہ معجزہ ہوا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، اور کہ اتنا ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اور زوجہ کے متعلق نہیں کیا تھا۔ لیکن جس طرح کہ آپ ناظرین گرامی سورہ احزاب کی یہ آیات تلاوت کریں گے
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے، وہاں اس واقعے کے وقت کچھ تعلیمات بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائیں، خاص طور پر جب کہ صحابہ کرام اپنی کسی ضرورت کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ انٹریکشن کرنے آئیں گے، کوئی بات پوچھنے آئیں گے، کسی ضرورت کے لیے آئیں گے، تو اس کے آداب کیا تھے؟ اس کے اندر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آئے تو کچھ مہمان کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ گئے، اور جس طرح ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم قرآن خوانی میں جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جس مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں اس ٹاپک پہ گفتگو کم ہوتی ہے، گھر والوں سے ہم نے تعزیت کی، سلام کیا، افسوس کیا، اور اس کے بعد ہم دنیا کی باتیں وہاں شروع ہو گئیں، اور پالیٹکس کی باتیں اور فلاں کی باتیں، ساری جہان کی باتیں وہاں پر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شادی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو دعوت دی ہے، مہمانوں کو انہوں نے کھانا کھلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے حجرات تھے، کتنی مطلب ہے کہ اکاموڈیشن تھی، بہت ہی محدود قسم کی۔ یہ مہمان خانہ ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی۔ ویسے اسی کمرے کے اندر جہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہیں ویسے، اور وہاں پر لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے اس بات پہ آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے اٹھ کے اپنی دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سوال یہ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے نئی دلہن کو کیسے پایا؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب مہمان جب فارغ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، تو میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں گا۔ تو ایک دفعہ گئے، دوسری دفعہ گئے، کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اور کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ تھوڑی دیر کے بعد گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ نے اپنی اوپر بطور بوجھ محسوس کی۔ اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں ناظرین گرامی کہ ہم لوگ جو مہمان ہوتے ہیں، وزٹر ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میزبان ہم سے کہے کہ پلیز ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے سونے کا ٹائم ہے، میرے اور کسی وقت کا ٹائم ہے، اور میں نے کام کرنے ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر نہیں فرمائی، لیکن آپ اس کو محسوس کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے قرآن کی آیات نازل ہوئیں سورہ احزاب کے اندر کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر آپ کے گھر جو ہے بغیر اجازت مت جاؤ۔ ایک تو یہ بات حکم دے دیا۔ سے پہلے یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، لوگ بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں دنیا بات کی ساری باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی اسی آیت کے اندر کہ اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو آپ جب کھانا پک جائے تو اس وقت آپ جائیں، یہ نہیں کہ کھانا ابھی بنا نہیں ہے، کھانا بننے سے پہلے آپ وہاں بیٹھ جائیں اور کھانے کے انتظار میں رہیں، اور اس دوران میں گھر والوں کی کچھ اور ضروریات ہوں گی، مصروفیات ہوں گی، نہیں۔ اور جب آپ کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں بیٹھے مت رہیں، کیونکہ آپ کا وہاں پر بیٹھنا اور باتیں کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے،
اور وہ شرم اور حیا کا مظاہرہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ ایک امپرومنٹ تھی اس ماحول میں، آداب کے اندر، گھر کے اندر وزٹ کرنے کی، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وزٹ کرنے کی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح فرینکلی آپ نے باتیں نہیں کرنی ہیں۔ آپ نے اگر ان سے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات، کوئی چیز مانگنی ہے، تو آپ نے پارٹیشن، آپ نے حجاب، آپ نے پردے کی آؤٹ کے اندر جو ہے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اور پردے کے اندر رہ کر آپ نے باتیں کرنی، یہ آپ کے لیے اور ان کے لیے جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر فرمائی کہ آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے تو، اور یہ ممیز کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے ازواج مطہرات کو عام خواتین کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں تو کوئی مسلمان ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تمہاری مائیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جس طرح اپنی فطرتی ماں کے پاس بغیر حجاب کے جاتے ہو، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ مختلف ہے، اور تم ان کے پاس جا سکتے ہو، باتیں پوچھ سکتے ہو اور چیزیں مانگ سکتے ہو، لیکن تم نے حجاب کے اندر اور پردے کے اندر رہتے ہوئے اپنے امہات المومنین سے آپ نے جو ہے وہ باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ جو تھا مختصر سا واقعہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ عطا فرمایا تھا، اس کے اندر جو ہے بہت سی اصلاحات اور ریفارم جو ہے وہ فرمائیں، اور اس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے اندر جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مبارک واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ان کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک یا مولانا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.